الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ذکر کی اہمیت اور ذکر کی فضیلت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر میں دو لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اتنا ہی کافی ہوگا کہ اللہ کی زمین کا بقا، اس دنیا کا باقی رہنا اللہ کے ذکر پر موقوف ہے. اللہ کا ذکر جب زمین سے بند ہوگا، ختم ہوگا، اللہ زمین کو توڑ پھوڑ کر آسمانوں کو ختم کر کے قیامت اللہ قائم کر دیں گے. اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو کہ اللہ کے ذکر کی اہمیت کیا ہے. ذکر ہے تو دنیا ہے، ذکر خداوندی بند تو دنیا ختم. بغیر ذکر کے اللہ کو اللہ کی زمین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے ہم کتنے اللہ کے یہاں خوش نصیب لوگ ہیں. ہمارا وجود، ہماری زمین پر رہنے، کائنات میں ہمارے وجود کی وجہ سے یہ کائنات کا، دنیا کا وجود ہے. ہم نہیں تو دنیا کے اندر کسی چیز کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہیں تو یہ ساری چیزوں، ٹیکنالوجی کے اندر پاور ہماری وجہ سے ہے، ورنہ بے سود ہے، یہ کوئی پاور اس کے اندر نہیں ہے. ذکر ختم تو اللہ اس کے پاور کو بھی ختم کر دیں گے. نظر یہ آئے گا کہ بڑے بڑے ایٹم بم ہیں، یہ ہے، وہ ہے، لیکن یہ ہمارے وجود کی وجہ سے. اس لیے ایمان والے کا وجود بہت بڑی طاقت ہے. تو عرض میں کر رہا تھا کہ اللہ کو اپنا ذکر بہت پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ سارے عمل جتنے بھی اعمال ہو سکتے ہیں، نماز سے لے کر روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حسن اخلاق، جتنے بھی اچھے اعمال ہو سکتے ہیں، ان سب اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے میں بتلاؤں؟ ایک صحابی کو فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابی رسول نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے. تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر قرآن کی آیت سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. اسی سے پتہ چلتا ہے اللہ کو اپنی یاد بہت پسند ہے. ایک میں نے ابھی روایت پڑھی ہے، متفق علیہ روایت ہے. کیا مطلب؟ بخاری شریف کے اندر بھی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی روایت ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو موسیٰ، میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلاؤں؟ جنت کا خزانہ، پہلے تو جنت ہی کتنی بڑی بات ہے، اور پھر جنت کے اندر کوئی خزانہ ہو. اور دنیا کے خزانے کے لیے ماشاءاللہ لوگ عاملوں کے پیچھے پڑتے ہیں کہ زمین میں سے کہاں خزانہ ہے، ذرا دکھا دو. اس میں آدمی پاگل بھی بن جاتا ہے. اللہ امت کی حفاظت فرمائے. جو مقدر کا ہے وہ زمین پھاڑ کر اللہ آپ کو اور مجھ کو دے گا، اور جو مقدر کا نہیں ہے سامنے رکھا ہوا بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے مقدر میں تو
تو اللہ چھپر پھاڑ کے دے گا. نہیں ہے تو سامنے رکھا ہوا بھی ہم اور آپ استعمال نہیں کر سکتے. بہت سارے دنیا سے ایسے چلے گئے ہیں, نئے نئے کپڑے, نئی نئی چیزیں, نئی نئی گاڑیاں ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے. تھی ان کی لیکن استعمال نہیں کر سکے, یوز نہیں کر سکے, مقدر میں نہیں تھی اس کے. تو ہمیشہ تقدیر خداوندی پر راضی رہنا یہ ایمان کا جز ہے. رضا بقضا, اللہ تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں. اللہ ہم سب کو راضی رہنا نصیب فرما دے. اس لیے علماء نے لکھا ہے پہلے آدمی بھوکا اور پیاسا رہتا تھا تو اتنی ناشکری نہیں تھی. آج اتنی نعمتیں مل رہی ہے کہ جس کا شمار نہیں ہے. جتنا مل رہا ہے اس سے زیادہ انسان ناشکری کر رہا ہے. آپ دیکھ لو ناشکری کے الفاظ, ناشکری کی حالتیں, ہر ایک کہتا ہے کچھ نہیں میرے پاس. ارے اللہ کے بندے, چلتا پھرتا ہے, صحیح سالم تندرست ہے, اس سے بڑی چیز کیا چاہیے تجھے؟ تو بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا, سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو موسیٰ میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتلاؤں؟ تو فرماتے میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور بتلا دیجئے. تو آپ نے جنت کے خزانہ بتایا. جنت کا خزانہ آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو ہم کو پتا ہے, پتا سب کچھ ہے, لیکن عمل, ہم عمل سے کورے ہیں سب. میں بھی ہوں, آپ بھی, ہم سب ہیں. ہاں, انسان اپنی فطرت میں عمل سے بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی. کس سے جنت کس سے بنے گی بھائی؟ عمل سے بنے گی. ورنہ یاد رکھنا جو نالج ہے نا, نالج, ہاں اس کا بھی اللہ کے یہاں یہ سوال ہوگا, علم سیکھا تھا, معلومات تھی, تو عمل کیا کیا؟ جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. تو آپ یہ کہیں گے چلو اس سے تو اچھا ہے کہ سیکھیں ہی نہیں. تو اللہ کے یہاں ڈبل سوال ہوگا. ہاں, ایسا مت سمجھنا کہ جان چھوٹ گئی. ڈبل سوال ہوگا, سیکھا کیوں نہیں؟ اس کا جواب الگ. سیکھا ہے تو پھر دوسرا سوال, عمل کیوں نہیں کیا؟ اسلام نام ہے عملی زندگی کا. اسلام نام کس کا ہے؟ عملی زندگی کا. پریکٹیکل میری اور آپ کی لائف میں وہ لائف اور وہ زندگی آ جاوے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے. آپ نے حجۃ الوداع میں یوں خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے دین کو ایسا کھول کر دے دیا ہے جیسے دین میں دین نظر آتا ہے, ساری چیز نظر آتی ہے, ایسا کھول کھول کر میں نے دین تم کو پہنچا دیا ہے اور سمجھا دیا ہے, اور میں نے کر کے بھی بتا دیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, سمجھایا, بتایا, اور میں نے کر کے بتایا کہ یوں کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہو. ایسا نبی, ایسی شفقت, ایسی محبت, ایسی رحمت, بڑوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ. آپ کے دل کے اندر کی کڑہن جو تھی نا, بے چینی, یہی تھی کہ یہ بندہ جنت میں کیسے پہنچ جائے. اسی لیے آپ تڑپتے رہتے تھے, بے چین رہتے تھے. تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلا دیجئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہے بھائی؟ لا حول ولا قوت. بڑا طاقتور یہ وظیفہ ہے, بڑا طاقتور یہ جملہ ہے. تو بہرحال آپ نے فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح یہ لا حول ولا قوت یہ جنت کے خزانے میں سے ہے. یعنی انسان جو نیکی کرتا ہے, نیکی کی قوت اور طاقت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, اور جب تک اللہ نہ چاہے بندہ گناہ سے رک بھی نہیں سکتا ہے, رک نہیں سکتا ہے. لاکھ آپ کوشش کر لو, ہاتھ پیر مار لو. اس لیے ہمیشہ آدمی کو اپنے کارناموں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے. آج کل یہ بڑی مصیبت ہے, آدمی اپنے کارنامے پر نظر کرتا ہے, میں نے ایسا کیا, نے ایسا کر دیا, نے میں ایسا کر سکتا ہوں, نے ایسا ہو جاتا ہے.
ارے بھائی ہم اپنی مرضی سے مسجد کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے. دیکھ لینا رمضان کے بعد جتنے آتے تھے نا اس کے ایک گنا بھی مسجد میں نہیں آ سکیں گے. اس کی چاہت نہیں ہے. اور یہ چاہت کب ملتی ہے اس کو بھی سمجھ لو. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں چاہتے تو ہم کو کیا کرنا ہے, اللہ ہی نہیں چاہتے. استغفر اللہ. اصل تو اللہ آپ کے, میرے, اپنے بندے اور اپنی بندیوں کے دل کا حال اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں چاہت کتنی ہے, تڑپ کتنی ہے. ہماری اور آپ کی دکان بند ہو تو دل بے چین ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہائے ہائے 15 منٹ لیٹ ہو گیا, اندر سے بے چینی ہوتی ہے. آپ رکشہ والے آنکھ کھلتی ہے تو ارے یار 10 بج گئے, ابھی تو برابر مارکیٹ کا ٹائم ہے, لوگوں کے آنے جانے کا, پیسنجر کے ملنے کا, اور شیوراتری کے اندر تو رات اجاگرہ بھی کر لو, پھر یہ ٹائم ملے. اندر سے جب بے چین ہوتا ہے آدمی, تڑپ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر روزی کے دروازے بھی اللہ کھولتا ہے. جیسے اللہ روزی کے دروازے کھولتا ہے, اللہ طاعت اور بندگی کے دروازے بھی وہی کھولتا ہے. اندر کی چاہت پر, اندر کی طلب پر ہے. ایک ہمارے یہاں معاف کرنا عجیب نادانی ہے, ناسمجھی ہے, بے وقوفی ہے. کیا ہے پتہ ہے کہ ہم نے کسی سے دعا کی درخواست کروا دی, ہم نے سمجھ لیا ہمارا کام ہو گیا. اچھی بات ہے, کروانی چاہیے. اللہ والوں کی دعا میں اللہ ہمیں شامل کر لے, اچھی بات ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. اگر یہ کافی ہوتا تو اللہ کی دھرتی پر, زمین پر سب سے افضل مستجاب الدعوت اگر دعا تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. صحابہ آپ کو یوں کہہ دیتے یا نبی اللہ دعا کر لیجئے, میرے آقا ہاتھ اٹھا لیتے, سارے صحابہ کا کام بن جاتا. پھر صحابہ کو بدر کے اندر, احد میں, خندق میں اور غزوہ حنین کے اندر پیٹوں پر پتھر مارنا اور اپنی جان کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. صرف دعا نہیں کروائی بلکہ دین کے بارے میں بے چین رہے, تڑپتے رہے. اندر کا ولولہ یہ تھا کہ میں دین پر کیسے جم جاؤں, دین پر کیسے ثابت قدم ہو جاؤں. اندر کی چاہت یہ تھی جان نکل جائے تو نکل جائے, لیکن ایمان اور عبادت ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. اجازت تھی, صحابہ کو اجازت تھی. میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ذر اپنے ایمان کو بھی چھپانا, اے بلال اپنے ایمان کو چھپانا, اے خباب اپنے ایمان کو چھپانا. لیکن اندر ایک جوش تھا, ولولہ تھا, بے چینی تھی, طلب تھی کہ ایمان سچا, اسلام سچا, قرآن سچا, اللہ سچے, اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. سب کچھ سچ ہے تو سچ ہماری زندگی میں ظاہر کیوں نہ ہو, ہم سچ پر کیوں نہ چلیں. اور سچ پر چلتے چلتے اگر جان چلی جائے تو یہ سستا سودا ہے. اور وہ سچ آپ کو اور مجھ کو بھی ملا ہے. صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور 4 سلسلوں کے کروڑہا اولیاء کرام کے ذریعے سے یہ سچ ہم کو اور آپ کو بھی ملا ہے. اور اس سچ والی زندگی لائف ہماری اور آپ کی نہیں ہے. تو عرض میں کر رہا تھا, اللہ کے ذکر, اللہ کے جتنے اولیاء گزرے نا, جتنے اولیاء میں نے 4 سلسلے بتائے تھے, نقشبندیہ, سہروردیہ, چشتیہ اور قادریہ, یہ 4 سلسلے. ان تصوف کے سلسلوں میں کوئی اللہ کا ولی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس کی زندگیاں ذکر کے اندر نہ لگی ہو. گھنٹوں گھنٹوں ذکر کرتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ, جن کا احسان بطور خاص ہندوستان والوں پر اس لیے ہے, یہ سارا علاقہ جب ارتداد اور کفر کے دلدل میں پہنچ چکا تھا, آپ سنجر سے جب ہندوستان تشریف لائے ہیں, آپ کی زندگی کی آخری رات, آپ کی زندگی کے آخری منٹ, آپ کی زندگی کے آخری لمحات آپ ان کی سیرت میں پڑھ کر اٹھا کر دیکھ لیجئے. آپ نے کیوار بند کیا ہے, آپ کے مریدین فرما رہے ہیں کہ آپ نے رات میں کیوار بند کیا, اندر سے ذکر کی آواز آ رہی تھی. اور یہ ذکر کرتے کرتے جب صبح ہم نے دیکھا دروازہ نہیں کھل رہا, ہم نے کسی طرح سے دروازے کو آگے پیچھے کر کے توڑ کر جب اندر گئے تو صبح کے وقت میں خواجہ صاحب دنیا سے چلے گئے تھے. رات کے آخری حصے میں آپ کے مریدین کا بیان ہے, سیرت خواجہ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. رات کے آخری حصے میں ہم نے آپ کے ذکر کی آواز آپ کے حجر مبارک سے ہم نے سنی.
ذکر کے بغیر تو زندگی بیکار ہے. اللہ کی یاد کے بغیر کیسے مزہ آ سکتا ہے؟ مزہ ہی نہیں آ سکتا. وہ ہمارے رگ و ریشے کے اندر، ہمارے روئے روئے میں وہ پہنچ جائے. دیکھو ذکر کی عادت ڈالو گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے، قوی امید ہے کہ جب آخری لمحے ہوں گے نا، سانس سے ٹوٹیں گے نا، اس وقت ذکر نکلے گا اندر سے انشاءاللہ. ہاں، اور اللہ والوں کا یہی حال ہے، اللہ کا ذکر کرتے 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 اللہ سے ملتے ہیں. پھر تو کیا مزہ ہے، اللہ کی یاد میں جانے والا پھر اللہ تو راضی ہوگا اس سے. تو عرض میں کر رہا تھا، ایک روایت میں نے پڑھی، بہت ساری ایسی روایتیں ہیں احادیث ذکر کے باب میں، جیسے میں نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پڑھی اور آپ کو سنائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک اس وقت کی ضرورت یہ ہے، پچھلے سالوں میں بھی جب ملک کے حالات عدلتے بدلتے گئے اور ملک کے اندر خاص کر ایمان والے آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہوئے، تو ایک تسبیح ہمارے بڑوں نے بتائی تھی. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اب سے اس تسبیح کا ورد شروع کر دو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس تسبیح کو پڑھتے پڑھتے یہ تصور کرو، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں بڑا ظالم ہوں، بڑا گنہگار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں. انی کنت من الظالمین، بڑا سیاہکار ہوں. اور سیدنا یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اس تسبیح کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو باہر نکالا، نئی زندگی دی. اللہ کی ذات سے امید ہے یہ تسبیح بڑی جامع ہے. رمضان کا مہینہ بھی ہے، حالات میڈیا کے اور ذریعے سے آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جگہ جگہ اونچ نیچ، جگہ جگہ اونچ نیچ ہو رہے ہیں. بہار کے بہت سارے اضلاع کے اندر ابھی بھی حالات کشیدہ ہے. ہمارے شہر بڑودہ کے اندر بہت سارے جوان بیچارے چلے گئے ہیں. آپ سے گزارش ہے، ہم اپنے گھروں میں اگر سحری افطاری آرام سے کر رہے ہیں، اپنی مسجدوں میں ہم آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے ایمان والے بھائی ہیں. جو گزرتی ہوگی انہیں پتہ ہے، لوک اپ میں بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے. ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے بیچارے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کے لیے دعا بھی کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے بھی، اور اس تسبیح کا ورد خوب کرے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ امت کی نیا انشاءاللہ ضرور پال لگائے گا. یہ امتحان کی گھڑیوں سے اللہ تعالیٰ ضرور نکالے گا. اللہ کا نام اونچا، اللہ کا کلمہ اونچا، اللہ کی ذات بابرکت اور عالی ہے، قدرت والی ہے، طاقت والی ہے. یہ وقتی آزمائش ہے. اللہ کے سامنے ذکر کے ساتھ ہم لو لگائیں. اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں بھی ہوتا ہے. لیکن سجدے کی حالت میں کیوں ہوتا ہے؟ کہ سجدے میں اللہ کا کیا کرتا ہے؟ وہ بولو بھائی، ذکر کرتا ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ذکر کرتا ہے. وہ بھی سجدے میں بھی اس کا ذکر، رکوع میں بھی اس کا ذکر، قیام میں بھی اس کا ذکر. نماز ہی ذکر کے لیے اللہ نے قائم کی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر، میری یاد کے لیے نماز. تو نماز قائم کرے گا تو میری یاد کرے گا، اور تو میری یاد کرے گا، اذکرکم، میں تجھے یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھنے کی، میں نے آپ کو اس کا طریقہ بھی بتایا تھا. ایک تسبیح خرید لو، رمضان کا مہینہ ہے ماشاءاللہ. بہت سارے ہمارے ساتھی کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے؟ کہ مولانا ریاکاری ہو جاتی ہے. ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں تو کیا ہو جاتی ہے؟ بہت سارے مارے شرم کے ہاتھ میں تسبیح نہیں رکھتے ہیں. یہ کون سی شرم کی بات ہے بھائی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہر عمل پہلے آدمی دکھاوے کے لیے کام کرنے لگتا ہے، پھر وہ عادت بنتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ آپ تسبیح رکھنا. مجھے ابھی میں بمبئی کا ابھی آخری دن میں ایک سفر کر رہا تھا. صبح کا جو وظیفہ تھا میرا رہ گیا تھا. میرے شیخ نے تو مجھے ایک جملہ کہہ دیا ہے، اس کے بعد وظیفہ چھٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے. ایک ہی جملہ مجھے کہا تھا حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے کہ مولانا اگر صبح کا وظیفہ چھوٹا تو سمجھ لینا دین کے تمہارے سارے کام بگڑ گئے، کام ہونے کے نہیں تمہارے. تو خیر اس وقت تو مجھے یہ بھی تصور آتا ہے کہ میرے کام بن جائے، پھر بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ کام بنانے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. شیطان کبھی مجھے یہ بھی وسوسہ دیتا ہے. پھر
نیت کو ٹٹولتا ہوں کہ اللہ تو راضی ہو جائے اس لیے کر رہا ہوں. بہرحال ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر وہ عادت بنتی ہے، پھر اللہ اس کو عبادت میں کنورٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ عبادت بن جاتی ہے. پھر کوئی کہے نہ کہے، سمجھے نہ سمجھے، تو تسبیح لے لو. تسبیح سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کم سے کم جب یاد آتا ہے تو سبحان اللہ شروع ہو جاتا ہے، پھر آدمی بیچ میں بات بھی کرنے لگتا ہے، پھر یاد آتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی خاص کر ملک کے حالات کے لیے خوب دعائیں کرنی ہیں، انفرادی دعائیں کرنی ہیں، اجتماعی بھی دعائیں کرنی ہے جہاں مجلس ہو. انفرادی دعائیں بطور خاص سحر اور افطار کے وقت کرنی ہے. بہت سارے نوجوان بیچارے ایسے ہیں جو بیچارے اپنے گھر پر آئے تھے جاب سے، کئی ایسے واقعات ہیں کہ بیچارے ابھی لوک اپ میں ہیں، پتہ نہیں ضمانت کے مسئلے کہاں دوڑیں گے. یہ دھوپ کے اندر جس پر بیتتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ چکر کاٹنے کتنے مشکل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت، عزت، صحت کے ساتھ ان تمام کی رہائی کی شکلیں پیدا فرمائے. اللہ ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق دے دے اور مظلوموں کی اللہ تعالیٰ مدد کا فیصلہ فرما لے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ بار بار ہاتھ اٹھائے، پھر گناہ کیے، پھر گناہ کیے، پھر توبہ کی. کہ اللہ اتنی مرتبہ اگر ہم کسی بڑے کے سامنے جاتے تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا. واقعی اللہ ہمارا سر شرم سے جھکا ہوا ہے. تو ہی ہے کہ جو اتنا معاف کرتا ہے، تو ہی ہے جو اتنا درگزر کرتا ہے. اللہ تو اپنے فرشتوں سے یوں کہتا ہے دیکھو یہ میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے ہی نہیں. ہاں میرے اللہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے، ہمارا کوئی رب نہیں ہے، ہمارا کوئی رب تیرے علاوہ نہیں ہے جس کو ہم جا کر کے ہمارا حال سنائیں، ہمارے دکھ سنائیں، ہماری اے اللہ لائف ان کے سامنے پیش کریں. آپ ہی ہیں جو اے اللہ انسانیت کے دکھڑوں کو سنتے ہیں. اے اللہ اس کا مرہم آپ ہی پورا کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف کر دے، اپنے کرم سے معاف کر دے. زندگی گناہ میں گزارتے گزارتے ہمارے دل پتھر ہو گئے، سیاہ ہو گئے. اللہ ہم گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں. رمضان میں بھی ہماری نظریں خطا کھا جاتی ہیں. اے اللہ یہ ہماری عادت کا نتیجہ ہے کہ مبارک مہینہ تیرا قرآن پڑھا، مسجد سے باہر گئے، ہماری نظریں خطا کر گئی. میرے مولا ہمارے گناہ پر بڑے شرمندہ ہیں، بڑے نادم ہیں. اے اللہ ہماری شرمندگی کو قبول فرما لے، ہماری ندامت کو قبول فرما لے. ہم کہاں جائے مولا، کس کو سنائے اللہ؟ ہمارا حال تو ہی جانتا ہے. تیری نہ سونے والی آنکھ سب دیکھ رہی ہے. یہ دنیا کے سامنے تو نے اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیا. اے اللہ موت کے وقت بھی ستاری کا پردہ ڈال دینا، موت کے بعد کی ذلت سے بھی حفاظت کر لینا. اے اللہ آپ تو وہ ہیں، آپ تو وہ ہیں. اے اللہ ولید کے گھر سے اٹھا کر خالد کو ہدایت کی راہ پر ڈال دیا. اے اللہ آپ وہ ہیں جو حبشہ کے بلال کالے کلیٹوں کو کہ اللہ آپ نے ہدایت دے دی. اے اللہ ہم بھی ہدایت کے محتاج ہیں، ہر وقت محتاج ہیں. اے اللہ موت تک ہماری ہدایت کا فیصلہ کر لے، ہماری نسلوں کی ہدایت کا فیصلہ کر لے. اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہم دنیا سے چلے جائیں، ہماری اولادوں کے بارے میں لوگ یہ کہنے لگے کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا. آج کئی ایسی اولادیں ہیں جن کے بارے میں لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا. یہ گمراہ ہو چکے. اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت کر لینا، ہماری نسلوں کی حفاظت کر لینا. اے اللہ امت کے حال پر رحم کر دے مولا، امت کے حال پر کرم کر دے. اللہ تیری ایک نظر ہی امت کی نیا پار لگانے کے لیے کافی ہے. رحمت والی ایک نظر پھر سے ڈال دے، کرم والی ایک نظر امت پر پھر سے ڈال دے. اے اللہ جو بے قصور حالات میں مارے ہیں، شکار ہو چکے ہیں، گرفتار ہو چکے ہیں، اللہ آپ ہی تو بچائیں گے. اللہ اب حکومتوں سے توقع ختم ہو چکی ہے. میرے اللہ
آپ ہی کی ذات عالی پر پہلے بھروسہ تھا، بھروسہ ہے اور آپ ہی پر بھروسہ رہے گا۔ اللہ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے، ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ ان کی ضمانتوں کی شکلیں پیدا فرما دے۔ کئی سو جا چکے ہیں جن کی ضمانتوں کے انتظار ہو رہے ہیں، پتہ نہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ کیا حال ہوگا، تو ہی جانتا ہے۔ اللہ آزمائش اور فتنوں سے ہماری حفاظت کر دینا، آزمائش میں مبتلا ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دینا۔ اے میرے مولا، اس بستی کے قبرستان میں تیرے جتنے بندے بندیاں سو رہی ہے سب کی مغفرت فرما دے اللہ، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے اللہ۔ آج تک کی ضرورت آپ نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں، ہماری ضرورت اپنے خزانے سے پوری فرما دے۔ تیرے بندے تیری بندیاں حرم مکہ حرم مدینہ میں موجود ہے اللہ، ان کی حاضری کو منظور مقبول مبرور فرما دے، ان کی دعا میں ہمیں شامل فرما لے، ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔